وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے، اسی میں یہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے اسلامی تاریخ ہیں؟ 12 مہینے۔ یہ اللہ نے کب لکھا؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے، یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ بات اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں جو مشہور ہے ہمارے پاس محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جس میں 4 حرمت والا مہینہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 حرمت والا مہینہ یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے۔ میں کیوں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کیا؟ آج لوگ کیا بولتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ مہینہ شروع ہوا۔ کہاں ہے بھائی؟ دلیل کہاں ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب سے ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ مہینہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ 4 حرمت والا مہینہ اسی وقت سے ہے، اس کا تعلق حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ پہلی بات جو ہم کو معلوم ہے۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ سب سے پہلے ہم الحمدللہ محرم کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ اسلامی تاریخ کا جب مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے میرے اور آپ پر جو واجب ہے وہ ہے کہ چاند دیکھ کر دعا پڑھنا۔ چاند دیکھ کر دعا پڑھنا آج ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم لوگ چاند کہاں دیکھتے ہیں؟ واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں۔ چاند دکھ گیا کہ بھائی الحمدللہ، کوئی جمعیت سے لٹا رہا تھا، ہاں چاند دکھ چکا ہے، لیکن حدیث میں کہا ہے سوموا لرؤیتہ، اے لوگو تم چاند دیکھو، چاند دیکھ کر دعا پڑھو۔ ہر مہینے کی شروعات میں، محرم کی شروعات میں، سفر کی شروعات میں کیا دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آسان دعا ہے، ہر مہینے کی شروعات میں دعا پڑھے۔ کیا فائدہ ملے گا بھائی؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ محرم کی پہلی دوسری تاریخ جب بھی آپ چاند دیکھتے ہیں، یہ دعا جب آپ پڑھیں گے، محرم کے مہینے کی ہر مصیبت سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ سفر کے پہلی دوسری تیسری تاریخ کو اگر آپ یہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے، سفر کے مہینے کی ہر مصیبت، ہر بلا سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں مصیبت ہے، کیوں؟ ہم چاند دیکھ کر دعا نہیں پڑھتے۔ چاند کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مجھے ہر مصیبت سے بچا دے۔ یہ چاند کے دیکھنے کی دعا کا مطلب ہے۔ آج ہم لوگ چاند کی دعا دیکھ کر جو نا نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے کا؟ مطلب کیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں خطبوں میں حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے کہا کہ تضاعف الحسنات والسیئات۔ اگر آپ حرمت والے مہینے میں گناہ کریں گے آپ کو ڈبل گناہ ملے گا، یاد رکھیں، ڈبل گناہ ملے گا۔ حرمت والے مہینے میں گناہ یعنی کہ جھوٹ بولیں گے ڈبل گناہ ملے گا، وہی حرمت والے مہینے میں نیکی کریں گے کیا ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ حرمت والا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا جتنا ہو سکے انسان عبادت کرے۔ خاص طور پر حرمت والے مہینے میں انسان گناہوں سے دور رہے، بلکہ 12 مہینے بھی انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر حرمت والے مہینے میں اللہ نے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم اس مہینے میں خاص طور پر محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب، ان مہینوں میں
جتنا ہو سکے آپ گناہوں سے دور رہو. کیوں؟ ایک گناہ کریں گے تو ڈبل گناہ ملے گا. فلم دیکھیں گے تو ڈبل گناہ ملے گا, سیریل دیکھیں گے تو ڈبل, ہر چیز میں ڈبل گناہ ملے گا. انسان جو نا اس مہینے میں خاص طور پر جو نا گناہوں سے دور رہے. اسی طرح حرمت والے مہینے میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ یہ حرمت والا خاص طور پر محرم کا مہینہ, جیسا کہ میں اور آپ ہیں, یہ محرم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ حدیث دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. بڑی عظیم حدیث ہے, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. میں دوبارہ کہوں گا, رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سے مہینے کا روزہ ہے؟ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. کیا ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ؟ بتائیے کتنے لوگ ہم میں سے مسلمان, ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, کیا ہم محرم کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ محرم کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی تو اس کی 3 قسم ہیں, یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. پہلا, جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے محرم کے مہینے میں, جتنا ہو سکے, 20 دن 25 دن, پورا مہینہ نہیں, لیکن جتنا ہو سکے ایک مسلمان روزہ رکھیے. پیر جمعرات کا روزہ ہے, یعنی تو ایام 20 13 14 15, ہر مہینے کی عربی تاریخ کے 3 روزے ہیں, 13 14 15. جتنا ہو سکے ایک مسلمان روزہ رکھیے محرم کے مہینے. یہ پہلی چیز. دوسری جو بات ہے کہ محرم کے مہینے میں 9 اور 10 روزہ رکھنا افضل ہے. محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا افضل ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ, اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا. 9 اور 10. اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دیا ہے تو روزہ رکھو. کتنے لوگ جو بیمار ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے, آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا, یہ ایک روزہ اللہ کے لیے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, اگر آپ کو یہ نہیں ہو سکتا, کم از کم محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھو, کم از کم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوم عاشورا, جو محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے, یہ ایک دن کا روزہ, وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ. آپ بھی رکھیے, اپنے گھر والوں کو بھی بولیے, اپنے بچوں کو بھی اٹھائیے, اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیے, روزہ رکھیے محرم کی 10ویں تاریخ. کیا فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی مسلمان محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا ان یکفر السنۃ التي قبلہ, اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. پچھلے 1 سال کے گناہ, صرف ایک دن کا روزہ. کتنے ایسے نوجوان ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی روزہ نہیں رکھتے. بڑی شرم کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہیں. کتنی بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الذل والصغار علی من خالف امری, جو نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. یاد رکھیں, ہر سنت کا عمل کرو. خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھو, اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالی ہمارے معاف کریں گے. اور اسی طرح محرم کا مہینہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس نارمل یہی تصور ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے. صحابہ اس مہینے کو کون سا مہینہ سمجھتے تھے؟ صحابہ کون سے صحابہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ. محرم کے مہینے کو کون سا مہینہ سمجھتے تھے؟ حدیث صحیح ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ھذا شہر زکاتکم, یہ زکات کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ زکات کا مہینہ ہے. یہ افضل ہے, یاد رکھیں. لیکن بعض لوگ رمضان میں نکالتے ہیں, لیکن اگر آپ محرم یہ کریں گے تو آپ کے لیے زکات نکالنے کے لیے آسان ہے. یہ محرم آپ زکات نکالے, پھر نیکسٹ محرم, یعنی کہ محرم کا مہینہ زکات نکالنے کا مہینہ ہے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے. اگر کوئی مسلمان محرم میں اس کی شادی ہوئی تو نیکسٹ محرم وہ زکات نکالے, نیکسٹ محرم جو نا وہ زکات نکالے, یعنی کہ زکات نکالنے کے جو نا یہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ. اسی طرح یہ محرم کا مہینہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کریں. مکہ سے کہاں؟ مدینے کی طرف ہجرت کرے. اسی کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ ہجری والا سال, یعنی کہ یہ سال کے 12 مہینہ شروع کرتے ہیں. لیکن اس کا تعلق ہجرت سے, محرم کے مہینے کا تعلق ہجرت سے, یہ تو ہم کو معلوم ہے. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک مسلمان پر ہجرت کب واجب ہے؟ ہجرت کا مطلب 2 قسم ہے ہجرت کی. ایک گناہوں سے ہجرت, ایک
یہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جانا یہ ہجرت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ایک مسلمان پر ہجرت کب واجب ہے؟ یہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جانی دو قسم ہے. ایک ہجرت واجب ہے کب؟ جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب ادا کرنے نہیں دیتے, نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں. آپ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو فرض نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں, روزہ رکھنے نہیں چھوڑتے ہیں, یعنی کہ جو واجب چیز ہے وہ کرنے آپ کو نہیں دیتے ہیں. ایسے وقت آپ پر ہجرت واجب ہے, یاد رکھیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ایسے کنٹری کو جائیں گے جہاں آپ کے لیے عبادت کے لیے آزادی ملتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, اگر ایسے اس کے باوجود بھی اگر آپ ہجرت نہیں کریں گے تو ملک الموت موت کے وقت بولیں گے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ. ملک الموت بولیں گے کیا ہجرت تم نے نہیں کیا جبکہ اللہ کی زمین کشادہ تھا, جہاں آپ رہتے تھے وہاں آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے تو آپ پر واجب تھا کہ آپ ہجرت کریں. آپ کے پاس پیسہ بھی تھا, ملک الموت موت کے وقت ڈانٹیں گے جو ہجرت نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہجرت ہے آج بھی باقی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو عبادت کرنے نہیں چھوڑتے ہیں, واجب ادا کرنے نہیں چھوڑتے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ اس طرح, تو آپ ایسی کنٹری کی طرف ہجرت کیجئے جہاں آپ کو عبادت کے لیے آزادی ملتی ہے. تو یہ جو چیز جو نا یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس پیسہ. دوسری جو چیز ہے جہاں آپ رہتے ہیں مسلمان وہاں عبادت کرنے تو چھوڑتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ستاتے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسلمانوں کو ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں. ایسے ماحول میں ہجرت کرنا مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب ادا کرنے تو چھوڑتے ہیں لیکن ساتھ میں ستاتے ہیں, آپ کو تکلیف دیتے ہیں, ایسے وقت آپ افضل و بہتر یہ ہے ایسی کنٹری میں آپ جا کر رہیے جہاں آپ کو عبادت کے لیے آزادی ملتی ہے. یہ ہجرت کی دو قسم ہے, ایک واجب ہے ایک ہے مستحب. اس کے بعد ایک اور جو ہجرت ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. آج ہم کئی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے, کم از کم اس مہینے میں بھی ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, کم از کم ابھی سے پریکٹس کریں. یعنی کہ مہاجر اسے بھی بولتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. آج تک غیبت کرتا تھا اس کے بعد غیبت کو چھوڑ دیا, آج تک حرام کماتا تھا اس کے بعد حرام کو چھوڑ دیا, آج تک جو حرام کرتا تھا سب کچھ چھوڑ دو, فلم دیکھتا تھا چھوڑ دو, سیریل دیکھتا تھا چھوڑ دو. یہ مہاجر ہے. اگر کو آپ گناہوں کو چھوڑتے ہیں آپ بھی مہاجر ہیں. یہ بھی ہجرت کا ایک طریقہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہجرت, ایک ہوتا ہے کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف ہجرت کرنا. آخر میں جیسا کہ میرے خطبے میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ واقعہ کربلا. یہ واقعہ جو ہے نا محرم میں پیش آیا تھا. میں اس واقعے کا کچھ مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. معلوم ہے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. تمام لوگ علی رضی اللہ عنہ پر بیعت کرتے ہیں, وعدہ لیتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ تم ہی خلیفہ ہیں. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ اے علی میں تم کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں, اے علی رضی اللہ عنہ میں تم کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ معاویہ بتاؤ ریزن کیا ہے, تم مجھے خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہی کیا ہے آپ ان سے بدلہ لو, اس کے بعد میں تم پر جو نا بیعت کروں. سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لو آپ, اس کے بعد میں آپ پر بیعت کروں گا. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیعت کر لو بعد میں دیکھیں گے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے, یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی شہادت کا مقام مل جاتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم جو ظالم تھا اس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ہمارے نبی کے پھول نواسے حسن رضی اللہ عنہ جو نا خلیفہ بنتے ہیں. اب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. بننے کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حسن میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. پھر حسن وہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا آپ ان کا بدلہ لو, پھر جو ہے نا میں یہاں پر بیعت کروں گا.
لیکن حسن رضی اللہ عنہ جو نا 6 مہینہ تک آپس میں مشورہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بلاتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت یاد رکھیں. حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بلاتے ہیں. بلا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن آج تک میں خلیفہ تھا، اس کے بعد تم خلیفہ بنو گے. معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا عہدہ چھوڑ کے دیتے ہیں. یاد رکھیں، میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں جو بھی ہیں کہ جو مسجد کے جو ذمہ دار، جو مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، جہاں بھی آپ ذمہ دار ہو، اگر آپ اس کے عہدہ آپ کو سنبھالنے نہیں ہوتا ہے، آپ دوسروں کو جو نا عہدہ دے دو. یاد رکھیں، اگر آپ کو سنبھالنے نہیں ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، آپ دوسروں کو دو، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. مسجد مدارس اللہ کی امانت ہے، جماعت و جمعیت اللہ کی امانت ہے. حسن رضی اللہ عنہ اپنا عہدہ خود کن کو دیتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو. کہتے ہیں کہ معاویہ اس کے بعد تم خلیفہ ہیں، میں خلیفہ نہیں ہوں. عہدہ چھوڑ کے دینا ہے، یہ ہے بڑاپن. یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر جو ہے نا صحیح انسانیت ہے، اگر آپ کو یہ سنبھالنے نہیں ہوتا، جہاں کی بھی آپ ہو، آپ دوسروں کو جو ہے نا ذمہ داری دے دیجیے. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہتے ہیں 40 پر 1 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک. لگ بھگ 20-19 سال قریب جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہتے ہیں. اور اسی درمیان حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اب خلیفہ کون بننا ہے؟ یزید. معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ بناتے. ان کے بیٹے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ یزید. ان کو خلیفہ بناتے ہیں. اب یہ بعض صحابہ کو یزید خلیفہ بننا پسند نہیں تھا، بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ. بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا کہ معاویہ یزید خلیفہ بنے. کیوں پسند نہیں تھا؟ باپ کے بعد بیٹا کا رواج نہ چلے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے، عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے، تو یہ رواج نہ چلے. اس وجہ سے بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا. لیکن کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یزید تمہاری خلافت حرام ہے. کسی صحابہ نے نہیں کہا. کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یزید تم خلیفہ نہیں بن سکتے. کسی صحابہ نے نہیں کہا. لیکن صحابہ نے نہ پسند کیا. ایسے کہ میں کوئی بات بولتا ہوں، کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتا ہے، بس اسی طرح بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا. اس میں حسین رضی اللہ عنہ تھے. یزید رحمہ اللہ یہ صحابی نہیں تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، صحابی نہیں تھے. لیکن یزید جب خلیفہ بنتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں تھا. رات حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چل جاتے ہیں. مدینہ سے مکہ چل جاتے ہیں. اب کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ آ چکے ہیں. کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے، اور کوفیوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نا حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے. کوفیوں نے لیٹر لکھتے ہیں. یہ کوفی جو غدار تھے، انہوں نے لیٹر لکھا. کیا لکھا؟ ہمارے پاس تم کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے، ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امیتت السنہ واحیت البدع. اے حسین رضی اللہ عنہ، ہمارے کوفہ میں لوگ بدعت کرتے جاتے ہیں، سنت سے لوگ دور ہو چکے ہیں، یہاں لوگ بدعت کرتے جاتے ہیں. اے معاویہ تم کوفہ آ جاؤ، ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے، تم یہاں سدھار سکتے ہو. یہ جھوٹے تھے، مکار تھے لوگ. اب حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط آنے لگے. یہ خط 2 خط نہیں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے 2 موٹے خط آئے تھے، بلکہ 500 خط آ کر تھے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اے حسین تم کہاں آ جاؤ؟ کوفہ آ جاؤ. تو 500 خط آئے تو حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے ارادہ کرتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ کوفہ جاؤں. جانے کا ارادہ کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ. بعض صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اب کہاں ارادہ کیے؟ کوفہ جانے کا. صحابہ آتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حسین تم وہاں مت جاؤ رضی اللہ عنہ، اے حسین تم وہاں مت جاؤ. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ تھا، استودعک اللہ من قتیل. اے حسین میں تم کو مقتول جو ہے نا ودا کرتا ہوں، تم شہید ہونے والی، میں اس طرح تم کو مکے سے ودا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کئی صحابہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ تم وہاں مت جاؤ، یہی کوفہ والے علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا ہے، یہی کوفہ والے حسن رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا ہے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانتے. مشہور شاعر ہے عربی زبان کا فرزدق، وہ بھی ملتا ہے حسین رضی اللہ عنہ سے، کہتا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، آپ جو ہے نا کوفہ مت جاؤ. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ تقدیر میں جو چیز لکھ چکی ہے وہ ہوگا ہو کر رہے گا. دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے،
ایک مرتبہ آپ سے گھر میں داخل ہوتے ہی فرشتے کھڑے ہوئے تھے، فرشتے گھر میں کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں لال مٹی تھی، خون ملا ہوا تھا مٹی میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرشتے کو دیکھتے ہیں، جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا ہے، ہاتھ میں مٹی کیا ہے؟ وہ مٹی میں خون لگا ہوا ہے. تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے نواسے حسین مقتول ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، یہ ان کی پیشن گوئی یاد رکھیں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، تقدیر میں اللہ نے لکھ چکا ہے. پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. اب صحابہ نے کہا کہ مت جاؤ مت جاؤ. اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں، جاؤ کوفہ جا کے دیکھ کر آؤ وہاں ماحول کیسا ہے. جب مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں، یہ غدار لوگ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد اس وقت کوفے کا گورنر تھا. تب عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا وہ پلاننگ کرتا ہے کہ جو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ اب کوفہ آ رہے ہیں. عبید اللہ بن زیاد 1000 کا لشکر بھیجتا ہے، 1000 لوگوں کا لشکر بھیجتا ہے. کہتا ہے کہ جاؤ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے باہر ہی کڑانا، کوفہ کے اندر نہ لانا. حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے اندر نہ لانا، کوفہ کے باہر ہی کھڑاؤ. تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا ابھی کوفہ کے قریب ہوتے ہی 1000 کا لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوتا ہے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں، صرف 70 پر 2 لوگ تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، 72 بس. جنگ کرنے کے لیے نہیں آ کرتے، ساتھ میں تلوار بھی نہیں تھا. لیکن عبید اللہ بن زیاد جو مکار تھا وہ 1000 کے لشکر بھیجتا ہے. پھر عبید اللہ بن زیاد اس کے بعد 4000 کے لشکر بھیجتا ہے. شمر ذی الجوشن جو قاتل تھا، جس نے قتل کیا تھا، جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اس کے ساتھ پھر گویا کہ 5000 کا لشکر بھیجتا ہے عبید اللہ بن زیاد. کس کو قتل کرنے کے لیے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے. ہمارے نبی کے نواسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پھول ہیں، یہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد 5000 کے لشکر کو بھیجتا ہے. اب دونوں حسن حسین رضی اللہ عنہ 70 پر 2 لوگوں کے ساتھ یہاں اپوزٹ میں 5000 کا لشکر دونوں کربلا کے میدان میں ملتے ہیں. اب حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول جنگ کا ماحول ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر جنگ ہی کرنا ہے تو میرے لیے 3 آپشن ہیں. تو شمر ذی الجوشن جو لیڈر تھا وہ کہتا ہے کہ کیا ہے آپ کا؟ حسین رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں دیکھیے دمشق جا کے یزید کو خلیفہ مانتا ہوں، دمشق جا کے یزید کو خلیفہ مانتا ہوں. شمر کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی میں نہیں مانوں گا. حسین رضی اللہ عنہ دوسری بات کہتے ہیں کہ نہیں، میں مدینہ چل جاؤں گا. شمر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو بھی نہیں مانوں گا. پھر حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں کہیں کسی بارڈر میں جا کے جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا. یہ شمر کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو بھی نہیں مانوں گا. یہاں تک کہ شمر یہ مکار، یہ ظالم جو عبید اللہ بن زیاد کے بولنے سے ناچنے والا، یہ شمر نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اسی کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے. یہ سب سے غم کا واقعہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے نبی کے نواسے رسول، ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. تفسیر کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا کہ فما بکت علیہم السما. جب فرعون مرا تھا آسمان نہیں رویا. آسمان روتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا. جب فرعون مرا یہ پورا آسمان نہیں رویا. فما بکت علیہم السما. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی نے کہا جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی پورا آسمان لال ہو گیا تھا، غم منانے لگا، یعنی کہ پورا آسمان رونے لگا، کیونکہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. یہ شمر ذی الجوشن نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتا ہے. عبید اللہ بن زیاد جو مکار، جو کوفہ کا گورنر تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد جب دیکھتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دیکھ کر جو نا مذاق کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بے حرمتی کرنے لگتا ہے. یعنی کہ یہ کچھ مختصر واقعہ ہے واقعہ کربلا کا. اس واقعے سے جو مجھے اور آپ کو جو نصیحت ہے، سب سے پہلے یزید یہ کوئی صحابی نہیں تھے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ایک بادشاہ تھے بس. لیکن انہوں نے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یزید رحمہ اللہ یہ کبھی بھی انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش نہیں ہوئے، نہ ان کی پلاننگ تھی. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یزید کی پلاننگ تھے حسین رضی اللہ عنہ کی قتل کے، نہیں، بلکہ جب یزید کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، یزید کہتے ہیں کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہ کون بولتے ہیں؟ یزید.
رحمہ اللہ. دوسری بات، بعض لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتی، نعوذ باللہ، یہ صحابی ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ ان کا اجتہادی غلطی ہے. ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بولے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو کسی صحابی کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، پورے لوگوں کی لعنت ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ، جو اختلاف تھا علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان، یہ آپسی اختلاف تھا، اجتہادی تھا ان کا. لیکن یہ کوئی یہ لے کر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بلکہ وہ صحابی. تیسری جو بات ہے، خاص طور پر 9 محرم 10 محرم کو غم بنانا، یہ بھی بدعت ہے. صحابہ نے کبھی غم نہیں بنایا. حسین رضی اللہ عنہ کی پہلے عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. یعنی کہ خاص ان دنوں میں ماتم بنانا، یہ بھی رافضیوں کا طریقہ ہے، بدعت. یاد رکھیں، جس طرح ہم نارمل مہینہ جو گزارتے ہیں اسی طرح ہم گزاریں گے. خاص طور پر جو نا محرم کے مہینے میں خوشی منانا بھی بدعت ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں تک ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان محرم کا مہینہ خوشی مناتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، کوئی غم مناتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے. یعنی کہ انسان نارمل جو مہینہ ہم گزارتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ، محرم کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.